اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو بچے دیے ہیں تو شکر ادا کیا کریں اس پاک ذات کا، کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ بے اولاد ہیں اور اولاد کے لیے ترستے ہیں۔ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنا ہر ماں باپ پر فرض ہے، لیکن کتنا اچھا ہو اگر ہم وہ تربیت ماحول اور معاشرے کے مطابق کریں۔ اگر آپ کی بیٹیاں 12، 13 یا پھر 14 سال کی ہیں تو آپ اپنی بچیوں سے لازمی یہ باتیں ڈسکس کریں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک اسی بات سے ریلیٹڈ ہے کہ بچوں کی کس طرح سے تربیت کی جائے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ السلام علیکم میری بیوٹیفل فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ لوگ بتائیے گا آپ لوگ کیسے ہیں؟ آج فرائیڈے ہے اور ماشاءاللہ جو فرائیڈے ہوتا ہے وہ ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ بلیسنگ ڈے ہوتا ہے۔ تو نہانا دھونا ہوتا ہے، کپڑے وغیرہ واش کرنے ہوتے ہیں، تو آج کا ولاگ سٹارٹ یہاں سے ہو رہا ہے۔ اور میں اب آ گئی ہوں کچن میں، اور کچن میں کریں گے کوکنگ، اور کچھ سامان لے کر آئی تھی، ان کو بھی تھوڑا سا جگہ پر رکھنا ضروری ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آج میں کچھ آپ لوگوں کے ساتھ جو باتیں ڈسکس کر رہی ہوں وہ بچیوں سے ریلیٹڈ ہیں، کیونکہ بچیوں کو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ بتانا بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بچیوں کو جب بڑی ہو رہی ہوتی ہیں، بچیاں 12، 13 یا 14 سال کی جو ایج ہوتی ہے، کیونکہ یہ عمر ایسی ہوتی ہے جس میں بچیاں جب بڑی ہو رہی ہوتی ہیں تو ان کے اندر بہت ساری چینجنگ آ رہی ہوتی ہیں۔ اس عمر میں جو ہے وہ بچیوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا چینج ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، اور کیا کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، ان کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا۔ تو اس عمر میں بچیوں کے ساتھ اپنے تعلق کو سٹرونگ بنائیں، ان کی رہنمائی کریں۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ پوائنٹس شیئر کروں گی، آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو وہ سمجھ میں آئیں گے، اور آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند بھی آئے گی۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو آج کی پسند آئے تو لائک کیجیے گا اور کمنٹ کر کے مجھے لازمی بتائیے گا۔ سب سے پہلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنی بچیوں کو اور بچوں کو نماز کا پابند بنائیں۔ اپنی بچیوں کو یہ بات بتائیں کہ نماز فرض ہے، ہمیں نماز ادا کرنی چاہیے، اور یہ دنیا فانی ہے، یہاں کچھ ٹائم تک ہم لوگوں نے لائف سپینڈ کرنی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جائے گا تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے لوٹ کر، اور ہمیں اپنی آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ ریڈی کرنا ہے، ہمیں تیاری کرنی ہے آگے جانے کے لیے۔ تو ہمیں نماز تو ہمارے اوپر فرض ہے ہی، اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں جو انسان اچھے کام کر کے اور اچھے اعمال کر کے حاصل کر لیتا ہے۔ تو جی یہاں پر فرائیڈے تھا تو کپڑے بھی واش کرنے تھے، تو میں نے سوچا کہ چلیں کپڑے بھی واش ہونے ہیں یہاں پر، اور آپ لوگوں کے ساتھ میں باتیں بھی ڈسکس کر ہی رہی ہوں، کام بھی ساتھ ساتھ میرا جاری ہے۔ تو دوسرا جو ہمارا پوائنٹ آ جاتا ہے وہ ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ بچیوں کو ان کی پسند یا ناپسند، جو بھی ان کی پسند ہوتی ہے اس کے مطابق بچیوں کو جینے دیا کریں۔ بچوں کے اوپر اپنی پسند کو جو ہے وہ مسلط نہ کیا کریں کہ ہمیں یہ چیز پسند ہے تو آپ کو بھی یہی چیز پسند ہونی چاہیے، نہیں، بچیوں کو ان کی پسند کے مطابق ان کے فیصلے کرنے دیا کریں، کیونکہ بچیاں جب اپنی پسند کے مطابق کام کریں گی تو وہ زیادہ اچھے سے کام کر لیں گی، اور بچیوں کو بتایا کریں کہ کیا چیز اچھی ہے ان کے لیے اور کیا چیز بری ہے، کیونکہ بچوں کو تو نہیں پتہ ہوتا، اسپیشلی بچیوں کو نہیں پتہ ہوتا۔ تو یہ چیزیں بتانی ہوتی ہیں کہ کیا چیز ان کے لیے اچھی ہے، کیا چیز ان کے لیے بری ہے، کون سا ایک ہوتا ہے نا کہ کون سا ٹچ گڈ ہے اور کون سا بیڈ ٹچ ہے۔ بیڈ ٹچ اور گڈ ٹچ کے بارے میں بھی آپ اپنی بچیوں کو چھوٹی ایج سے بتانا سٹارٹ کر دیا کریں۔ اچھا جی، یہاں پر میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ہیک بھی شیئر کروں گی کہ آپ نائف کو کس طرح سے تیز کر سکتے ہیں۔ میرے پاس یہ ایک کپ ہے تو نائف شارپنر بھی ہے میرے پاس، لیکن فی الحال میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کرتی ہوں۔ آپ کپ کے اوپر اس طرح سے رب کریں گی تو آپ کی جو نائف ہے وہ اچھی خاصی تیز ہو جائے گی۔ یہ ایک بہت زبردست ٹرک ہے، آپ لوگ لازمی اس کو ٹرائی کیجیے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کر رہے تھے بچیوں کی پسند ناپسند کے، اور بچیوں کے اندر جو ہے وہ ایک اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ وہ ہر چیز کو بچیاں جو ہیں وہ فیس کر سکیں، بچیاں کسی کی سختی کو فیس کر سکیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اگر بچوں کے ساتھ کوئی سختی کے ساتھ پیش آتا ہے تو بچیاں ان چیزوں کو کس طریقے سے فیس کرتی ہیں، یہ چیزیں اپنی بچیوں کے اندر ڈالا کریں، ان کے اندر کانفیڈنس ڈالیں، اپنے
بچیوں کے ساتھ فرینڈلی رہیں گی تو آپ ان کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈال سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسرا ہمارا جو تھرڈ ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اپنی بچیوں اور بچوں کو دوسروں کی رسپیکٹ کرنا سکھائیں، بڑوں کی رسپیکٹ کرنا سکھائیں، کبھی کسی کی عزت ڈر کر یا خوف سے نہ کریں، بلکہ ان کو یہ سکھائیں کہ آپ نے کسی کی بھی رسپیکٹ جو ہے وہ دل سے کرنی ہے، کیونکہ جب بچے عزت کرتے ہیں تو وہ دوسرے لوگوں کی نظروں میں آتے ہیں، دوسرے لوگ اچھا سمجھتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ خاندان میں جب کوئی بچہ یا بچی بہت زیادہ آپ کو رسپیکٹ دے رہی ہوتی ہے، آپ کی ہر بات مان رہی ہوتی ہے، آپ کی رسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے، تو وہ بچی آپ کی نظروں میں ہوتی ہے، آپ کو اچھی لگ رہی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے ہم بھی چاہتے ہیں نا کہ ہمارے بچوں کو بھی دوسرے لوگ پسند کریں، ہمارے بچے کی بھی تعریف کریں۔ تو اس کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو دوسروں کی رسپیکٹ کرنا سکھانی ہے، آپ نے اپنی بچیوں کو اپنے بچوں کو بڑوں کی رسپیکٹ کرنا سکھانی ہے کہ آپ نے بڑوں کو کس طرح سے رسپیکٹ دینی ہے۔ فورتھ ہمارا جو پوائنٹ آ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی بچیوں کو سمجھائیں کہ اگر کوئی آپ کی بچی کو تنگ کرتا ہے، مس بیہیو کرتا ہے، یا آپ کی بچی کو کسی برے نام سے پکارتا ہے، یا آپ کی بچی کو دھکا دیتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا کہ اسکول میں اکثر بچیاں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ چھیڑ چھاڑ کر رہی ہوتی ہیں، یا بچیاں جب حسد بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کلاس روم میں حسد بھی ہوتا ہے اور بچیاں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ تنگ کر رہی ہوتی ہیں، تو آپ نے اپنی بچیوں کو یہ سمجھانا ہے کہ ان سے کس طرح سے نمٹنا ہے۔ یہ چیز ضروری نہیں ہے کہ اب بچیاں لڑ رہی ہیں تو ہر جگہ آپ نے لڑنے کے لیے اس سچویشن کو فیس کرنے کے لیے آپ نے پہنچ جانا ہے، نہیں، آپ نے اپنی بچیوں کو ہی اس چیز کو فیس کرنے کے بارے میں سکھانا ہے۔ بچیوں کی ڈھال بن کے آپ نے خود نہیں پہنچ جانا، بچیاں خود فیس کرنا سیکھیں گی تو بچیاں بہت کچھ سیکھ سکتی ہیں۔ آپ نے بچیوں کو سب سے پہلے تو صبر بھی سکھانا ہے کہ آپ نے صبر کرنا ہے، جہاں پر لڑائی جھگڑے کا معاملہ ہوتا ہے کلاس روم میں بھی تو وہاں سے آپ دور ہو جائیں، اگنور کرنے کی کوشش کیا کریں ہر چیز کو، زیادہ سے زیادہ جب بچیاں اگنور کریں گی نا تو ان کے اندر صبر خود بخود آئے گا۔ یہ نہیں کہتی کہ ہر چیز کو ہی برداشت کرتی رہیں، ناجائز چیزوں کو بھی برداشت کرتی رہیں، نہیں، بہت ساری چیزوں کو کبھی کبھار پرسکون ماحول کے لیے چھوڑنا پڑتا ہے، تو اپنی بچیوں کو ان چیزوں کے بارے میں بتایا کریں۔ اور سب سے جو ہمارا لاسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اپنی بچیوں کے ساتھ فرینڈلی رہیں، تاکہ آپ کی بچیاں آپ کے ساتھ آ کر وہ باتیں ڈسکس کر سکیں جو ایک بچی اپنی فرینڈ کے ساتھ ڈسکس کر رہی ہوتی ہے۔ اکثر ایسا دیکھا گیا ہے نا کہ پیرنٹس گھر میں جو ہے وہ بچیاں اکثر اپنی مدر کے ساتھ ڈسکس نہیں کرتی ہیں، اپنی فرینڈس کے ساتھ باتوں کو ڈسکس کر رہی ہوتی ہیں۔ اکثر ایسا دیکھنے میں آتا ہے، وہاں یہ چیز زیادہ ہوتی ہے جہاں پر فرینڈز والا ماحول نہیں ہوتا، مطلب کہ ان کی مما کا جو ماحول ہوتا ہے یا مما کی جو ایک رویہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ سخت ہوتا ہے، وہاں یہ چیز زیادہ دیکھنے میں آتی ہے۔ تو اپنی بچیوں کے ساتھ فرینڈلی رہیں، اپنی بچیوں کی فرینڈ بنیں، تاکہ وہ باتیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں جو وہ سمجھتی ہیں کہ وہ کسی دوسرے کے ساتھ شیئر کرتی ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بچیاں جب بڑی ہو رہی ہوتی ہیں، آئی تھنک آپ لوگ میری بات سمجھ رہے ہوں گے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب بچیاں بڑی ہو رہی ہوتی ہیں، ان کی باڈی میں چینجنگ بھی آ رہی ہوتی ہیں تو وہ ڈر کے نہیں بتاتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ٹائم سے پہلے ان کے ساتھ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ تو آپ نے اپنی بچیوں کو وہ ٹائم آنے سے پہلے اپنی بچیوں کو ان چیزوں کے بارے میں فرینڈلی بتانا ہے۔ آپ ان کو فرینڈلی بتائیں گی تو وہ بہت زیادہ ڈر خوف سے وہ باتیں نہیں ہینڈل کر پائیں گی، کیونکہ وہ پہلے سے وہ چیزیں جانتی ہوں گی۔ تو بچیاں بڑے آرام سے اس بات جو ان کے ساتھ جیسے بچیاں بڑی ہو رہی ہوتی ہیں، بہت ساری چینجنگ ہو رہی ہوتی ہیں، تو جب ان کو وہ چیزیں فیس کرنی ہوں گی تو وہ بچیاں بڑے آرام سے کر لیں گی، حالانکہ بہت مشکل ہوتا ہے جب بچیوں پر یہ چیز آتی ہے تو، لیکن پھر بھی تھوڑا سا ایزی ہو جائے گا بچیوں کے لیے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میری باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی، آپ لوگوں نے اپنی بچیوں کی تربیت اس طریقے سے ہی کرنی ہے، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب بچیاں بڑی ہو رہی ہوتی ہیں تو بچیاں اپنی مدر کے ساتھ ڈسکس نہیں کر پاتی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مدر کو نہیں بتاتی ہیں، کلاس روم میں کوئی فرینڈ ہوتی ہیں یا خاندان میں کوئی بڑی کزن ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ یہ چیزیں ڈسکس کر رہی ہوتی ہیں، اور اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ بچیاں خوف کے مارے کچھ نہیں بھی بتاتی ہیں۔
اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچیوں کو کوئی جب تنگ کر رہا ہوتا ہے تو بچیاں وہ بھی ڈر خوف کے مارے نہیں بتا رہی ہوتی ہیں. آج کل ہمارے معاشرے میں اس ٹائپ کے بہت زیادہ کیسز عام ہو گئے ہیں کہ جب بچیاں اسکول جاتی ہیں یا چھوٹی ایج کی جو بچیاں ہوتی ہیں رکشے وغیرہ میں جا رہی ہوتی ہیں، تو اگر رکشے والا یا وین والا کوئی مس بیہیو کرتا ہے تو بچیوں کو اتنا ڈرا دھمکا دیتے ہیں کہ وہ بچیاں بالکل بھی نہیں بتا پاتی ہیں، ایون کہ وہ اپنی مما سے بھی ڈسکس نہیں کر پاتی ہیں. یہ سب چیز اسی وجہ سے ہوتی ہے. یہاں انہی چیزوں کو میں بلیم کروں گی کہ جہاں فرینڈلی ماحول نہ ہو، جہاں بچیوں کا اپنی مدر کے ساتھ بالکل بھی فرینڈلی ماحول نہیں ہوگا نا، وہاں پر یہ چیز ہوتی ہے کہ بچیاں بہت کچھ فیس کر لیتی ہیں اور ڈر خوف کے مارے وہ بتاتی تک نہیں ہیں. تو اپنی بچیوں کے ساتھ آپ نے جو ہے نا وہ فرینڈز والا ماحول بنانا ہے. اپنی بچیوں کا کانفیڈنس لیول اپ کیا کریں، اپنی بچیوں کے ساتھ ہر بات کو شیئر کیا کریں، اپنی بچیوں کے ساتھ بیٹھ کر چھوٹی موٹی باتوں کو ڈسکس کیا کریں، ان کی پسند ناپسند کے بارے میں پوچھا کریں اپنی بچیوں کی. اپنی بچیوں کو بتایا کریں کہ معاشرے میں کیا کچھ غلط ہو رہا ہے، کیا کچھ صحیح ہے، کون سے لوگ اچھے ہیں، کون سے لوگ برے ہیں. ان سب چیزوں کے بارے میں بتایا کریں. بچیوں کو بیڈ ٹچ اور گڈ ٹچ کے بارے میں بتایا کریں کہ اگر کوئی آپ کو بیڈ ٹچ کرتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی ہیں، یہ سب چیزیں ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں. اس طرح کے بہت سارے کیسز ایسے نظر آ رہے ہیں جو کہ آج کل ہر دوسرے تیسرے دن یہ چیز سننے کو مل رہی ہے کہ رکشے والا بچی کے ساتھ کوئی مس بیہیو کر رہا تھا یا وین والا بچی کے ساتھ مس بیہیو کر رہا تھا. تو بچیوں کے اندر کانفیڈنس ڈالیں، بچیوں کے ساتھ فرینڈز والا ماحول جب بنائیں گی، بچوں کی ایک مدر جو ہوتی ہے نا وہ فرینڈ ہوتی ہے. تو اپنے آپ کو اتنی بیسٹ فرینڈ بنا لیں اپنی بیٹی کی کہ آپ کی بیٹی آپ سے ہر بات شیئر کرے، کسی بھی قسم کی کوئی بھی بات ہے وہ سب سے پہلے آپ کو اپنا بیسٹ فرینڈ سمجھ کر ہر بات وہ آپ کو کہے. تو اس طرح سے کرنے سے آپ بہت ساری چیزوں سے جو ہے نا وہ بچ بھی جائیں گی. بہت سارے کیسز جو سننے کو آج کل ہمیں مل رہے ہیں، اور بچیوں کے اندر جو کانفیڈنس لیول ختم ہو جاتا ہے، بچیاں ڈر خوف کے مارے کچھ نہیں بتاتی ہیں، تو وہ چیز بھی نہیں ہوگی. بچیاں ہر چیز جو ہے وہ ہر چیز جو بھی ان کے ساتھ اگر ہوگا تو وہ آپ کے ساتھ لازمی ڈسکس کریں گی، کیونکہ تربیت ایک جو ہوتی ہے وہ ماں کر رہی ہوتی ہے. فادر کا کام نہیں ہوتا ہے، فادر کا کام کما کے لانا ہوتا ہے، لیکن فادر کا یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بھی دیکھ بھال کرتے ہیں. لیکن جو سب سے بڑی بات آ جاتی ہے نا وہ مدر کے اوپر ہوتی ہے کہ مدر نے کیا تربیت کی ہے. تو آپ اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کریں، کیونکہ انہوں نے آگے بھی جا کر نسلیں چلانی ہوتی ہیں، ایک پورا خاندان انہوں نے چلانا ہوتا ہے، ان کی تربیت کرنی ہوتی ہے. تو اگر آپ اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کریں گے تو تبھی وہ آگے اپنی نسلوں کی اچھی تربیت کر پائیں گے نا. تو آپ نے اپنی بیٹیوں کا کانفیڈنس لیول اپ کرنا ہے. اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ میرا کھانا ریڈی ہونے والا تھا، تو میں نے رائس بھی بنائے تھے اور کڑھائی گوشت بھی بن رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر میں رائتا بنا رہی ہوں. اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں کیوبز بنا کر رکھتی ہوں ہرے مسالے کے، تو وہ بس جھٹ پٹ میں رائتا بنا لیتی ہوں، بڑا ایزی رہ جاتا ہے یہ بھی. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میری آج کی باتیں بھی اچھی لگی ہوں گی، آج کا میرا ولاگ اچھا لگا ہوگا. اور اب ہو گیا تھا ہمارا لنچ کا ٹائم، اور فرائیڈے تھا تو فرائیڈے کو نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر پھر ہم لوگ کھانا کھائیں گے. اور آپ لوگوں کو میرا آج کا ولاگ کیسا لگا کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا، اور مجھے یہ بھی لازمی بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میری کون کون سی باتیں زیادہ اچھی لگیں. اور میرا مین مقصد آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے. وہ مدرز جو اپنے بچیوں کی بالکل بھی فرینڈز نہیں ہیں، ان کے لیے میری یہ آج کی باتیں انہی کے لیے تھی کہ اپنی بچیوں کے فرینڈز بنیں. اور چونکہ آج فرائیڈے ہے تو یہاں پر میں نے اپنی بچیوں کے ڈریسز نکال لیے ہیں، اور بچیاں نماز وغیرہ بھی پڑھیں گی انشاءاللہ. تو ابھی نماز سے فری ہو کر ہمارا ہو گیا تھا کھانے کا ٹائم. اور یہاں پر بہت زبردست سا کڑھائی گوشت بنا تھا، اور ہسبینڈ باہر سے روٹیاں لے آئے تھے، اور یہ رائتا میں نے اس میں نکال کر رکھ دیا تھا، ریڈی ہو گیا تھا. تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.